بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا، یعنی یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے کسی کو دوست بنائے گا تو وہ دوست بنانے والا بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودی اور عیسائی کسی مسلمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں اور مومنوں کے خلاف جو ہے یہ دوستی رکھتے ہیں آپس میں، یعنی مسلمانوں کو مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ اگرچہ پہلے ہوگا مسلمان مومن، آہستہ آہستہ پھر انہی کے طریقے پر چلنا شروع کر دے گا، آخر کار پھر وہ انہی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہٰذا جو لوگ تجارت کی بنا پر برملا کہہ دیتے ہیں جناب اگرچہ وہ یہودی ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، لیکن یہ مسلمانوں سے بڑھ کر میرا دوست ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے بارے اللہ فرمائے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اب مسلمان کہے کہ میرا تو سب سے بڑا دوست ہی یہی ہے، تو اس کو غلط فہمی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دوست ہو نہیں سکتے، جبکہ مسلمان کہتا ہے میرا بڑا دوست ہے ہی بھی وہی، اور اس طرح مسلمانوں کی طرف سے مجھے نقصان پہنچتا ہے اور یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔ یقیناً دنیاوی فائدہ تو پہنچتا ہے، لیکن دینی نقصان تو ضرور پہنچتا ہے۔ اصل تو دینی نقصان سے بچنا چاہیے، دنیاوی نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن دینی نقصان سے بچنا جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ان یہودیوں سے دوستی تھی۔ جیسے یہ آیت اتری فوری طور پہ فرمایا آج کے بعد میری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ کہنے لگا نہیں میں تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں ان سے دوستی ختم نہیں کر سکتا، یعنی یہودیوں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی تیری ان یہودیوں سے دوستی ہو سکتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودیوں سے دوستی ختم کرنے پر مہر لگا دی کہ آئندہ عبادہ بن صامت ان سے دوستی نہیں رکھے گا، اور آج ہی سے انہوں نے اپنی دوستی یہودیوں سے ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ جیسا ہمیں بھی جذبہ رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ رسول کا فرمان آ جاتا اس کے بعد بس اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترجیح دیتے تھے، اپنی خواہش کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے پھر دوستی رکھنی چاہیے؟ امام ترمذی، امام ابو داود نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، تم مومن ہی سے دوستی رکھو، مومن ہی کو دوست بناؤ، مومن کے علاوہ کسی کافر منافق سے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ پھر جو مومن ہے، مومن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی نیک کوئی بد، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں میں سے بھی جن سے دوستی رکھنی تھی وہ بھی بتا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا کس سے دوستی رکھنی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے اور اس کے پاس بیٹھنے سے معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اس لیے جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے ان کے پاس بیٹھنے سے معلومات کے اندر، وہ بھی کون سی معلومات؟ دینی معلومات کے اندر اضافہ ہو، ایسوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اور ایسے لوگ ہی اگرچہ تھوڑی کمی کوتاہی ہوگی وہ دور کر دیں گے۔ اگر تھوڑا سا بندہ گناہ گار ہوگا، ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے انشاءاللہ ان جیسا نیک ہی بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔